السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے کہ آج ہم سرکار شیر سوار رحمۃ اللہ علیہ کے احاطے میں جمع ہے اور آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ سنت نکاح کے اہتمام کی اس مجلس میں شریک ہے۔ میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ جو ابھی آگے میں باتیں کرنے والا ہوں، میں یہاں پر ویسے تو مبارکباد ضرور دوں گا، لیکن صرف مبارکباد دینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ جو دلہے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو نوجوانوں آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور میری آواز جو دلہنوں تک جا رہی ہے، اور آپ تمام حضرات مرد اور عورت جو یہاں پر جلسگاہ میں موجود ہے، میں آپ لوگوں کو کچھ نصیحت اور اللہ کا پیغام، شادی سے متعلق، جوڑوں سے متعلق، اپنے گھر کو بسانے سے متعلق اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے اور اللہ نے جو نصیحتیں فرمائی ہے، آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتایا ہے، وہ چند باتیں آپ کو بتانے کے لیے کھڑا ہوں۔ سورۃ الروم آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے جوڑے بنایا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ کیسا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ اللہ فرما رہا ہے اللہ نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں، اور جوڑے کیسے بنائے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے مِنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے ہی جانوں میں سے، تمہارے ہی درمیان سے، یعنی جوڑے کو دو الگ چیز بیان نہیں فرما رہا اللہ تعالیٰ، ایک دوسرے کی جان بیان کر رہا ہے۔ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کیوں اے اللہ یہ جوڑا بنانے کا سسٹم کیوں بنایا ہے تو نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جعل لكم من انفسكم خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها، تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون پاؤ۔ شرط ہے یہ، مقصد ہے یہ، منزل ہے یہ۔ مرد کو اپنی بیوی کے پاس جب جائے تو سکون ملنا چاہیے، اور عورت کو جب اپنے شوہر کے پاس جائے تو سکون ملنا چاہیے۔ اللہ نے جوڑوں کا سسٹم سکون کے لیے بنایا۔ ہاں تھوڑی بہت کامیڈی کر لینے کے لیے، ریلز بنانے کے لیے، آج کل ارے بیوی بولے تو پریشانی رہتی، ارے شوہر بولے تو ایسا رہتا، یہ کامیڈی میں بنا لیتے ہیں، جوکس کس لیتے ہیں، چلو کر لو، ہنسی مذاق کے لیے تھوڑی دیر بولتے ہیں کہ بھائی وہ مصیبت ہے، یہ ہے وہ ہے ایسا، مگر حقیقت ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے، غور کرو یہ بات کو، آج کل یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بغیر شادی کے رہ جاؤ، کیوں بھئی یہ شادی بولے تو ایک جھمیلہ ہے، ایک ذمہ داری ہے، ایک رائٹس ہے، ایک رسپانسبلٹی ہے، کیا ضروری ہے؟ ویسٹرنائز کلچر جو ہے، ویسٹرن یورپین جو کلچر ہے، وہاں پر بھی تھوڑے دن سے چاہے سو ہے کہ اس کے بغیر چلا لو کر لو۔ ارے بھائی صاحب وہ عذاب ہے، وہ ٹینشن ہے، وہ پریشان ہے، پریشانی ہے، اس میں لوگوں کے حقوق مارے جاتے ہیں، اس میں رائٹس کولیپس کیے جاتے ہیں، جی لائف اور فیملیز کیا کہتے ہیں برباد ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے۔ یہ جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے ایک شوہر کی رسپانسبلٹی کہ وہ اپنی بیوی کی حفاظت کرے، اس کے کھانے کا انتظام کرے، اس کے پینے کا انتظام کرے، اس کے رہنے کا انتظام کرے، اس کے کپڑے کا انتظام کرے، ایک بیوی کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے شوہر کے آرام کا انتظام کرے، اس کے کھانا، اس کا دکھ، اس کا درد، اس کا آرام، سارے چیزوں کی فکر کرے۔ یہ ایک دوسرے کی فکر کرنا، ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کے پاؤں درد ہو جائے تو دبانا، ایک دوسرے کو بھوک لگے تو خیال کرنا، اپنے نوالے سے پہلے دوسرا نوالا کھلانا۔ آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہوتی کہ اگر ام المؤمنین کھانا پکا کر لے کر آتے، دستر بچھا کر کھانا رکھتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نوالا اٹھانے سے پہلے نوالا اٹھا کر اپنی وائف کو کھلایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ وائف شوہر کا اپنے ہسبینڈ کے سکون کے لیے سوچ رہی ہے، اور ہسبینڈ اپنے وائف کے سکون کے لیے سوچ رہا ہے۔ یہ لائف میں ایک دوسرے کا سپورٹ، سہارا، ایک بھروسہ کہ ہاں پوری دنیا میرا ساتھ چھوڑ جائے لیکن میری بیوی میرے ساتھ کھڑی ہے، پوری دنیا سے میں بھڑ جاؤں گی لیکن میرا شوہر میرے ساتھ کھڑا ہے۔ لتسکنوا الیہا، ان کے بارے میں سوچے تو من کو ایک شانتی آنا، ایک کانفیڈنس آنا، ایک سکون آنا۔ اللہ نے یہ شادیوں کا سسٹم اس لیے بنایا ہے لتسکنوا الیہا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے وجعل، جب میاں بیوی بنائیں تو ہم کیا بولتے ہیں؟ میاں بیوی بنائیں تو ان میں پیار ہونا چاہیے، رائٹ؟ یہی نا، مگر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں پیار کا ورڈ نہیں یوز کیا، قرآن میں پیار کا ورڈ نہیں ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اور اللہ نے میاں بیوی کے درمیان، ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان لو اور پیار رکھا، نہیں یہ ورڈ یوز نہیں ہوا۔ محبت کا لفظ نہیں ہے، کیا لفظ ہے؟ قرآن میں ورڈ ہے مودت۔ واٹ از مودت؟ مودت کہتے ہیں جی ایک ہوتی ہے محبت، پیار ایک ہوتی ہے مودت، پیار وتھ رسپانسبلٹی، پیار وتھ رسپانسبلٹی، پیار اور ذمہ داری۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ مودت اور محبت کا فرق ہے، بہت کم لوگ کو معلوم ہے۔ محبت بس پیار کرنا، مودت پیار کرنا، اور پیار کے ساتھ اس کی کیا ضرورت ہے، اس کا کیسا خیال کروں، میں اس کو کیسے ساتھ دے سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے سے پیار بھی کرنا ہے، ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرنا، ایک دوسرے کا خیال کرنا، اور پھر فرمایا ورحمہ، ہمارے پاس رہتا خیال، بیوی ایسی ملنا کہ بس کسی کے پاس ایسی بیوی نہیں رہنا، شوہر ایسا ملنا کہ بس ان پرنس رہنا، جی ان شہزادہ رہنا، نہیں رہتا ایسا۔ بے عیب ذات اللہ کی، ہر کسی کے اندر کچھ اچھا کچھ برا،
जी कोई फरिश्ता नहीं है, हर एक के अंदर कमजोरी रहती। अरे हमारी बीवी ऐसी करी, शोहर का मुंह फुला हुआ है, बीवी शोहर ऐसा करा, बीवी का मुंह फुला हुआ है, जा जाके उन्होंने मायके में बैठ जा रहे, इन्हों अपनी बीवी पे हाथ उठा रहे। फरमाया नहीं, गलत। अगर रहमत अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के रिश्ते में एक कंपल्सरी चीज रखा है, उसका नाम है रहमत। और रहमत कहते हैं अगर सामने से कोई गलती हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, कोई उसके अंदर कमजोरी अगर हो, शौहर बीवी को माफ करना, बीवी शौहर को माफ करना। जी अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसको बीवी शौहर को कवर अप करना और बीवी शौहर बीवी को कवर अप करना। समझ में आ रही बात बेटे? अगर ये बात नहीं समझेंगे, अगर ये नहीं समझेंगे और समझेंगे बस एक कल्चर है रिश्ता करना, तो आपका रिश्ता अच्छा नहीं होता। रिश्ता अच्छा होने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले अनफुसिकुम, ये तुमसे अलग नहीं है, ये तुम्हारे अपने है। फिर तुम्हारी जिम्मेदारी मवद्दत, प्यार विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक दूसरे को एक्सक्यूज करना, माफ करना, ख्याल करना। ये नए जोड़े भी ये बात याद रखें और पुराने जो शादी कर चुके हैं वो भी ये बात को समझे। फिर अल्लाह ताला फरमाता इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। ये शादी का जो सिस्टम है ये तो भगवान की अता है, ये तो अल्लाह की अता है, इसमें अल्लाह की निशानियां हैं। अगर तुम सोचो तो समझ में आएगा। एक छोटी सी आयत और पेश कर देता हूँ, ये बड़ी वाली थी, एक छोटी पेश कर देता हूँ। अल्लाह ताला को सूरतुल बकरा, कुरान करीम सूरतुल बकरा में आयत नंबर 187 में बयान फरमाता है हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन और रिश्ता और उनका कनेक्शन कैसा है। अल्लाह ताला फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन। ये बहुत अजीब सेंटेंस है, ये बहुत अजीब है। इसको एक्सप्लेन करूंगा तो पूरा 1 घंटे का लेक्चर होता, मगर मैं 4-5 मिनट में मुख्तसरन बयान कर देता हूँ। क्या है ये आयत में? अल्लाह ताला फरमाता है वाइफ हस्बैंड के कपड़े है। गौर से सुनो क्या बोल रहा हूँ, अल्लाह बयान कर रहा है हुन्ना लिबासुन लकुम, ऐ मर्दो, ऐ जेंट्स, तुम्हारी वाइफ तुम्हारे कपड़े है। वो अंतुम लिबासुल लहुन, और ऐ मर्दो तुम अपनी वाइफ के कपड़े हो। ये कैसी बात है? हम इंसान हैं, हम कपड़े हैं, हम इंसान हैं, कपड़े हैं। मगर अल्लाह ताला कह रहा है वाइफ हस्बैंड के कपड़े है, क्लॉथ कपड़ा, और हस्बैंड अपनी वाइफ के कपड़े है। उलमा बयान करते, आरिफीन बयान करते, क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि सबसे पहले कपड़ा क्या काम करता है? कपड़ा काम करता है मैं अपने जिस्म के जो हिस्से किसी और को दिखाना नहीं चाहता, जिस्म का जो ऐब मैं छुपाना चाहता हूँ, कपड़ा कवर का काम करता है। हस्बैंड पर कंपलसरी है कि अगर बीवी में कोई कमजोरी है, बीवी से कोई गलती है, उसकी कोई मिस्टेक है, शौहर का काम यह नहीं है कि जाके अम्मा को बोल रहे हैं, बहनों को बोल रहे हैं, ससुर साहब से शिकायत कर रहे हैं। नहीं, अगर वाइफ में कमजोरी है तो हस्बैंड उसको अपने बेडरूम के अंदर ही कवर कर देना, दूसरों के सामने बयान नहीं करना, छुपाना। अपनी बीवी है, मेरी बीवी की गलती मैं किसी को मालूम होने नहीं दूंगा। और उसी तरह से बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हस्बैंड में कोई कमजोरी है, उससे कोई गलती हो रही है, तो आप जाके दुनिया में टाम टाम कर रहे हैं, अब्बा को शिकायत कर रहे हैं, भाइयों को फोन कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अगर शौहर में कमजोरी है तो जिस तरह से लिबास छुपाता है, बीवी शौहर के ऐब को छुपाए और शौहर बीवी के ऐब को छुपाए। नंबर 1। नंबर 2, फख्र। अब आप फंक्शन में आए, शादी के फंक्शन में आए, माशाल्लाह भाई तो इतने अच्छे कपड़े पहन के आए, तो मैं तो दूल्हा ही समझा उनको। वहां से बैठ के बता रहा था, मैं बोला एक दूल्हा तो नीचे बैठ गया। हाँ क्या होता है जब शादी में जा रहे हैं अच्छी ड्रेसिंग करके जाओ, ईद में जा रहे हैं अच्छी ड्रेसिंग करके जाओ। भाई आप जब पानी नहाकर अच्छी ड्रेसिंग करते हैं, फिर उसके बाद आप आईने के सामने ठहरते हैं, ऐसा बाल वाल जमा के, टोपी शमला पगड़ी जो भी है बन के, अच्छे कपड़े पहन के आप आईने के सामने। क्यों? लिबास ड्रेसिंग से होती है, ये प्राउड फील कराती है। जी प्राउड फील करता, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ, औरत बोलती मैं कैसा दिख रही हूँ, अच्छी दिख रही हूँ नहीं, अच्छा दिख रहा हूँ नहीं। लिबास के अंदर प्राउड फील होता, एक फख्र होता है। अल्लाह ताला फरमा रहा है बीवी औरत मर्द के लिबास है और मर्द औरत का अपनी वाइफ के लिबास है। मतलब ये है कि हमेशा शौहर अपने बीवी को देखकर प्राउड फील करना, फख्र करना। ऐसा नहीं बोलना अरे हमारी बीवी तो ऐसी भी, अल्लाह ताला उनको कितनी अच्छी बीवी दिया, उनको कितनी अच्छी, मेरी बीवी ऐसी है। नहीं, हस्बैंड बीवी बोल रहे उनका शौहर उतना कमाता, उनका शौहर वो पोजीशन पे है, मेरा शौहर देखो कैसा पड़ा हुआ। नहीं नहीं नहीं, फरमाए एक दूसरे पर प्राउड फील करो, अच्छा महसूस करो एक दूसरे को। कभी भी अपने बीवी को याद करो, किसी के सामने तारीफ के साथ याद करो, प्राउड फील करो, फख्र करो। और उसी तरह से बीवी भी जब कभी शौहर का नाम ले, इज्जत से ले, रेस्पेक्ट से ले, फख्र से ले कि हाँ मेरा शौहर है, जी मेरा शौहर है। तो एक आयत को कवर करता है लिबास, तुम एक दूसरे के कपड़े हो। प्राउड फील कराता है लिबास, कपड़े, तुम एक दूसरे के लिए कपड़े हो। और तीसरा और आखिरी पॉइंट, कपड़ा क्या करता है? सर्दी है तो सर्दी से बचाता, धूप आई तो धूप से बचाता है, हवा मारी ठंडी कानों को तो हवा उससे, हालात जिंदगी के हालात में उतार चढ़ाव, मुसीबतें, परेशानियां, कभी पैसों की कमी, कभी बीमारी का आना, कभी लड़ाई झगड़ा, कभी खानदानों में फूट, जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। जैसा लिबास आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको लिबास प्रोटेक्ट करता है, इस तरह से हस्बैंड रिस्पॉन्सिबल है कि वो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करे, हालात कितने भी खराब हो। बोलना खबरदार मेरी वाइफ को नहीं बोलना, कोई मैं बात कर लूंगा उससे, कुछ भी तुम नहीं बोलना, जी नहीं बोलना। इसी तरह से वाइफ की जिम्मेदारी है कि भाई मैं कोई भी बात रखी तो मैं कर लूंगी, खबरदार मेरे शौहर को एक लफ्ज़ बोलेंगे तो कोई उसकी बेइज्जती करेगा, मैं नहीं देखूंगा। अगर शौहर कमजोर पड़ रहा तो औरत की जिम्मेदारी है कि उसके साथ खड़ी रहे, उसको हिम्मत दिलाए। औरत कमजोर पड़ रही है, शौहर की जिम्मेदारी है उसके साथ खड़े रहे, उसको जिम्मेदारी दिलाए।
ذمہ داریاں دلائیں. یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. ہسبینڈ اینڈ وائف دو الگ الگ نہیں ہیں, دکھنے میں دو الگ ہے. یہ جو شادی کہتے ہیں, یہ جو سنگم ہوتا ہے, یہ جو ملن ہوتا ہے, یہ دو جانوں کو ایک جان. خود پر اپنے جوڑے پر پراؤڈ فیل کرو, اپنے جوڑے کو پروٹیکٹ کرو, اپنے جوڑے کو کور اپ کرو اور اپنے جوڑے کے لیے مودت بنو. جب کبھی شوہر آئے تو بیوی کو ہمیشہ یہ فکر رہنا چاہیے کہ میری وجہ سے میرے شوہر کو سکون ملنا, خوشی ملنا. اور اسی طرح سے شوہر کو ہمیشہ یہ رہنا, یہ نہیں کہ میں کام سے اتنا تھکاوا آیا تھا بھائی ان خیالت نہیں کری میرا. نہیں نہیں, آپ کا جو 8 گھنٹے کی جاب تھی جس سے آپ چڑچڑے ہوئے ہیں, وہ اپنا چڑچڑا پنا لے کے گھر میں مت داخل ہو. گھر میں داخل ہوتے ہو منہ پہ پانی مار کے فریش ہے کیسا ایسا مسکراتے ہوئے اندر داخل ہو. آپ اگر 8 گھنٹے کام کرے ہیں تو آپ کی بیوی 8 گھنٹے سے آپ کا انتظار بھی کر رہی ہے. جی آپ کی بیوی 8 گھنٹے سے آپ کا انتظار بھی کر رہی ہے, وہ بھی تو انتظار کر رہی ہے, وہ بھی تو آپ کے لیے پکا رہی ہے, وہ بھی تو آپ کا خیال کر رہی ہے. ایک دوسرے کی فیلنگ کو سمجھنا, ایک دوسرے کو کور اپ کرنا, ایک دوسرے سے پیار کرنا, ایک دوسرے کے لیے رسپانسبل رہنا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ میننگ بتایا ہے رشتے کا. یہ ہے حقیقت رشتے کی. اگر اس پر عمل کرو تو زندگیوں کے اندر سکون آ جائے گا, پیار آ جائے گا, محبت آ جائیں گے. اور اگر یہ چیزیں اگر نہیں سمجھیں تو مشکل ہو جاتی لائف کے اندر. بات کافی لمبی ہو گئی. بہرحال ایک مناسبت تھی, مجھے خیال آیا کہ کیونکہ یہاں پر آج کی محفل میں جینٹس اینڈ لیڈیز دونوں رہتے ہیں اور بہت لوگ میں انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اندر عورت جو ہے پریشر میں ہے, جی اوپریسڈ ہے, اس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے. ایکچوئل میں ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے بعض مسلمان ظلم کرے ہوں گے اپنے بیویوں کے اوپر, اپنے عورتوں کے اوپر, بٹ اسلام ویسا نہیں ہے. اسلام میں وومنس کے اتنے رائٹس بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ, شاید مرد کے بھی اتنے زیادہ نہیں ہے. اور اس پر شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کی یہ کتاب آج بال سوار ٹرسٹ رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ داران کی طرف سے یہ ایک سمجھو یہ گفٹ ہے. یہ کتاب آپ لوگ ضرور حاصل کرتے جائیں. اس کا بہت مختصر پرائز ہے, 100 روپیز کی کتاب ہے, لیکن وومنس کے جو رائٹس ہے اس کے میری ایک ریکویسٹ ہے, ہمارے ٹرسٹ کے صدر صاحب, سرپرست اور صدر صاحب موجود ہے یہاں پر. یہ جو جوڑے ہیں جو نئی شادی ہوئی ہے, میرا ایسے ریکویسٹ ہے کہ ٹرسٹ کی طرف سے آپ حضرات ان کو, ہمارے سہروردی صاحب, سجادے صاحب, آپ لوگ جو ہے دولہا دلہن کو ایک ایک کتاب آپ تحفے میں آپ حضرات ان کو دے دیجیے. باقی جتنے بھی اٹینڈ یہاں پر کیے ہیں, یہ بک باہر آپ لوگ کو ملے گی. یہ کتاب ضرور خریدتے جائیں. 100 روپے کوئی معنی نہیں رکھتے, بہت آسان چیز ہے, لیکن یہ کتاب ضرور لے کر جاؤ. عورت کے رائٹس کیا ہے اسلام کے اندر, عورت کو کتنا پروٹیکٹ کرتا ہے اسلام, یہ بک جو شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کی ہے, اس کو ضرور حاصل کریں. اور یاد رکھیں کہ یہ تھوڑی دن کی زندگی ہے, اس میں خوش رہیں, لوگوں کو خوش, خود بھی خوش رہو, دوسروں کو بھی خوش کرو, خود کی سیفٹی کا بھی خیال کرو, دوسروں کو بھی خیال کرو. غمگین رہو گے تو غم پھیلاؤ گے, خوش رہو گے تو خوشیاں پھیلاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ بیت المال بال سوار ٹرسٹ رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ داران کو اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ دلہے دلہنوں کے یہ نئے جوڑوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. حضرت بال سوار رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم ان کے اوپر ہو جائے, اور تمام لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے, اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو خوشحال اور خوشیوں سے بھر دے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.